بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے 9th کلاس کی اسلامیات چیپٹر 2 میں امانیات ٹاپک پڑھا تھا، جو آج ہم اس کا سیکنڈ پارٹ عبادات پڑھیں گے۔ عبادات میں ہم نماز، اس کا جو ٹاپک نماز ہے، اس کی ریڈنگ کریں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اب نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے کہ جس طرح ہم ایک عمارت کھڑی کرتے ہیں تو ہم اس میں ستون رکھتے ہیں، تو اب اگر ہم اس میں ستون وہ نہیں رکھیں گے تو پھر وہ ہماری وہ عمارت قائم نہیں رہ سکے گی۔ اسی طرح اس نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے کہ اگر ہم نماز قائم کریں گے تو پھر ہمارا یہ دین بھی قائم رہے گا، اور ہماری یہ دین کی عمارت بھی قائم رہے گی، اور ہم ہر اچھا کام کریں گے اور ہر برائی سے بچیں گے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہنے کا۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جنت کی کنجی سے کیا مراد ہے کہ ظاہر ہے ہم نماز پڑھیں گے کیونکہ یہ ہمارا پہلا فرض ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ اگر ہم کریں گے اچھے طریقے سے، پہلی بات نماز پڑھیں گے تو ہر برائی سے بچیں گے، تو پھر وہ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہمیں جنت کی طرف لے جائے گی۔ نماز مومن کی معراج ہے، اور معراج ہے نماز یعنی مومن کی، ایک مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور مومن اور کافر میں یہی تو فرق کیا جاتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ نماز کا پابند ہوتا ہے۔ نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز پڑھنے سے آپ کی آنکھوں میں، مومن کی آنکھوں میں ٹھنڈک رہے گی، یعنی اس کو سکون ہوگا۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم بے سکونے میں ہوتے ہیں، اور نماز جب پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سکون حاصل ہوتا ہے، اس سے ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ اہم بات ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اس سے ہم اللہ کے زیادہ نزدیک ہو جائیں گے۔ جب پہلے چیز یہی کہ یہ فرض ہی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو تب بھی انہوں نے نماز کا بھی، چھوٹے بچے تھے تو تب بھی انہوں نے نماز کا حکم دیا، اور جاتے ہوئے بھی نماز کی تاکید کی، اور قرآن پاک میں ہمیں بار بار نماز کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، کیونکہ نماز جب ہم پڑھیں گے تو اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے جائیں گے، اور پھر ہم برائی سے بچیں گے، ہر برے کام سے بچیں گے، اور ہر اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ نماز جو ہے وہ ہمیں برائی سے ہی بچائے گی، ایک نماز ہی اگر ہم خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، ٹھیک ہے، کہ نماز جب ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ نماز پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نماز ہم پڑھیں گے تو بہت سی پریشانیوں اور بیماریوں سے بھی ہم بچ جائیں گے، یہ ہمیں پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات دلائے گی۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، کہ نماز پڑھنے والا شخص کبھی بھی برا کام نہیں کرے گا، اور وہ نہ بے حیا ہوگا، حیا اس کے اندر موجود ہوگی، وہ بے حیائی اور برائی سے نماز اسے روکے گی۔ نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے، جو پہلے آپ کو میں نے یہاں نماز کی ڈیفینیشن میں بتایا ہے کہ جب ایک شخص نماز پڑھے گا تو وہ اس سے فرق کیا جائے گا کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے نماز پڑھنے، تو اس لیے پھر نماز جو ہے اس کی خاص طور پر تاکید کی گئی ہے تاکہ وہ ایک مومن اور کافر میں فرق کیا جا سکے۔ فرض نماز کے لیے مقررہ وقت شرط ہے۔ اب دوسری چیز یہ آ گئی ہے کہ نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یہ نہیں کہ جس وقت آ گیا پڑھ لی، اور اس کے ٹائم مقرر ہیں اس پر ہی، اور اولین ٹائم میں پڑھنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، زیادہ اس کا مقام ہے۔ نماز انسان کو وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا درس دیتی ہے، یعنی نماز پڑھنے سے انسان کے اندر وقت کی پابندی پیدا ہوتی ہے، کہ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ نماز کا فجر ظہر عصر کا ہر ایک ٹائم مقرر ہے، ٹائم کے پر اذان بھی ہوتی ہے اور نماز پڑھا جاتی ہے، اس سے انسان کے اندر ایک وقت کی پابندی آتی ہے، وہ اس کے مطابق کام کرتا ہے، ہر کام اپنا وقت پر کرتا ہے، اور نظم و ضبط بھی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ترجمہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ ارشاد باری تعالیٰ ہو گیا
کہ بے شک انا صلاۃ، بے شک نماز علی المومنین مومنوں پر کتاب موقوتا کے مقررہ وقت پر فرض ہے۔ نماز ادا کرنا اللہ رب العزت کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور انسان کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 5 نمازوں کی مثال نہر کی طرح ہے، جس کا پانی صاف ستھرا اور گہرا ہو، جو تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے گزرتی ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا تم خیال کرو گے کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، نہیں۔ مطلب یہ آپ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نماز ادا کریں گے تو آپ اس طرح پاک اور صاف ہو جائیں گے، 5 وقت آپ جب نماز پڑھیں گے تو اس طرح پاک اور صاف ہو جائیں گے، اور اس طرح آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں گے کہ آپ مطلب جس طرح ایک آپ کے سامنے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزر رہی ہے اور آپ اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتے ہوں، تو اور آپ کے ذرا ہم غسل کریں گے 5 مرتبہ تو ہمارے جسم پر میل تو نہیں نہ رہے گی۔ اسی طرح مطلب اگر ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے، ہم وضو کریں گے، اسی طرح وضو کا مطلب اس لیے کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ ویسے وضو اگر ہے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر 5 دفعہ ہم وضو کریں گے، ہر ٹائم ہر نماز کے ٹائم نیا وضو کریں گے تو اس سے ہم کو زیادہ ثواب حاصل ہوگا، اور اس طرح پھر ہمارے گناہ اس طرح دھو دیے جائیں گے، ہمارے گناہوں کو دھو دیا جائے گا، ہمارے گناہ مٹ جائیں گے، کہ جس طرح ایک انسان غسل کرتا ہے 5 ٹائم تو اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہتی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں، دیکھا آگے وہی چیز آگئی، 5 نمازیں گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہیں جیسے پانی میل کو ختم کر دیتا ہے، جو بات میں نے آپ کو پہلے سمجھائی وہی آگئی۔ نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نماز کے لیے پہلے وضو جو ہے وہ شرط ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونا، دانت صاف کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، منہ دھونا، سر کا ماسا کرنا اور پاؤں دھونا ظاہری طور پر انسان کو طہارت و پاکیزگی بخشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہی بات جو پہلے آپ سے کی کہ جب ہم وضو کریں گے، 5 ٹائم وضو کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو نماز کے لیے یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، شرط ہے کہ جب وضو ہم کریں گے، وضو میں بھی فرائض آتے ہیں، اگر وہ ہم اچھے طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو وہ ہمارا وضو نہیں ہوگا، لہٰذا ہمیں اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے، پہلی یہ بات ہے۔ اور جب اگر ہم وضو کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، اس سے ہمارے ہاتھ، دانت، ناک، یہ سب کچھ کرنے سے ہماری کیا ہے، ظاہری طور پر بھی ہم انسان میں طہارت اور پاکیزگی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخشتے ہیں۔ جب انسان نماز کا آغاز کر کے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نماز میں داخل ہوتا ہے تو تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ جب نماز میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نیت کر کے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو جب نماز میں داخل ہوتا ہے تو قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ، جلسہ اور سلام ترتیب کے ساتھ لازم ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے ہم نے رکوع کیا، یا مطلب اس میں ایک ترتیب ہے کہ پہلے ہم نے قیام کرنا ہے، پھر قرات کرنی ہے، قیام میں ہی کے اندر کی جاتی ہے نا، جیسے جو ہم پڑھتے ہیں فاتحہ یا جو بھی ہم لاتے ہیں سورۃ ساتھ، تو وہ کیا ہوگی، وہ قیام ہو گیا ہمارا، اور پھر رکوع کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، قعدہ جلسہ، یہ قعدہ، پھر ہم رکوع سجود کرتے ہیں، پھر قعدہ بیٹھنا، قعدہ جلسہ، یہ جو ہم بیٹھتے ہیں جب اتحیات پڑھتے ہیں، اور سلام ترتیب کے ساتھ لازم ہے، پھر ہم سلام ادا کرتے ہیں، وہ ہمارا لاسٹ ہے، اس میں ترتیب ہے جو نماز میں۔ ارکان نماز کی یہ ترتیب اور اس کی پابندی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ اب یہ کیا بتایا گیا ہے کہ ان چیزوں سے ارکان نماز کی یہ جو ترتیب ہے نا، قیام کے رکوع سے، یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ نظم و ضبط۔ انفرادی نماز کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی بہت فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک انفرادی جو ایک واحد ایک شخص کی نماز ہوتی ہے اس کو انفرادی نماز کہتے ہیں، اور جو گھر پہ ادا کرتے ہیں، عورتوں کو تو یہی حکم ہے، وہ تو گھر پہ ہی ادا کرتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر باجماعت
نماز ادا کریں گے تو ان کو زیادہ ثواب ہوگا، ٹھیک ہے، وہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ خاتم النبیین اور حکم بھی یہی ہے کہ اگر آپ پاس مسجد ہے، نزدیک ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ گھر میں نماز نہ ادا کریں۔ مردوں کو یہی حکم ہے کہ وہ جا کے مسجد میں نماز ادا کریں باجماعت۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باجماعت نماز اکیلے نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنا زیادہ اس کا ثواب ہے کہ اگر ہم اکیلے پڑھیں گے تو ہمیں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اس طرح باجماعت پڑھنے سے ہمیں 27 درجے افضل ہے، 27 درجے زیادہ سکون زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک اور مقام پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء تو باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کو آدھی رات، مطلب آدھی رات جیسے کھڑا ہونا، قیام کرنا، عبادت کرنا، ذکر کرنا، اس کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اور جو فجر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کو بقیہ آدھی رات کا ثواب مل جاتا ہے۔ مطلب پوری رات، جو آپ سمجھ لیں کہ پوری رات اس شخص کو ثواب ملتا ہے جو عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔ گویا نماز ایک امانت ہے، اس امانت کو بر وقت ادا کرنا ہی مطلوب ہے۔ یعنی نماز ہمیں، گویا نماز ایک امانت ہے، ٹھیک ہے۔ امانت سے کیا مراد ہو گیا کہ امانت، آپ کو معلوم ہوگا کہ امانت کیا ہوتا ہے۔ امانت یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ شخص کے پاس کوئی چیز، اپنی کوئی چیز رکھتے ہیں تو وہ اب بطور امانت آپ اس کے پاس رکھتے ہیں، اور جو جس کے پاس آپ رکھتے ہیں اس کا کام ہے کہ اس کو ٹھیک طریقے سے اسی طرح اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، اور جس طرح اس کے پاس جو چیز رکھی گئی ہے وہ اسی طرح اس کو واپس کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ خیانت کرے گا۔ تو گویا نماز ایک امانت ہے اور اس امانت کو بر وقت ادا کرنا ہی مطلوب ہے۔ دیکھنا کہ مطلب اس کو یہ امانت ہے اور اس کو آپ نے ٹائم پہ ہی اس کو ادا کرنا ہے۔ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا اس لیے بھی باعث اعزاز ہے۔ مسجد میں نماز ادا کرنا کہتے ہیں کہ اس لیے بھی باعث اعزاز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ اس عظیم گھر سے نسبت نمازی کو عظیم بنا دیتی ہے۔ یعنی نماز جب ہم مسجد میں جا کر پڑھیں گے تو اس طرح زیادہ ظاہر ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا، اور اسے اللہ تعالیٰ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعزاز ہمیں حاصل ہوگا کہ یہ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس عظیم گھر سے مطلب نسبت جو ہے جب ہم رکھیں گے تو وہ نمازی کو زیادہ عظیم بنا دے گی۔ حدیث مبارکہ میں حدیث مبارک میں ہے کہ اگر تم منافقوں کی طرح بلا عذر مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو تو اپنی نبی کی سنت چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ کتنی سخت یہ وعید سنائی گئی ہے کہ جو لوگ گھر میں نماز ادا کرتے ہیں مسجد میں چھوڑ کے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر تم منافقوں کی طرح، اب منافق کون ہوتے ہیں؟ منافقوں کا بہت مطلب ان کو کہتے ہیں کہ دوزخ کے بہت مطلب نیچے والے مقام میں وہ ہوں گے، اور بہت ان کے لیے سخت وعید ہے۔ منافق وہ کی طرح مطلب ان کے بارے میں کہا گیا ہے جو گھر میں چھوڑ کے مطلب مسجد میں چھوڑ کے گھر میں نماز ادا کرتے ہیں، ان کو منافقوں کی طرح کہا گیا ہے۔ جبکہ منافقوں کی بلا عذر سے مراد کیا ہوتا ہے کہ مطلب کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو جانے آنے میں مسجد میں، کوئی آپ بیمار نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو پھر آپ مسجد کو چھوڑ کے گھر میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اس لیے یہ بلا عذر مسجدوں کی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ نبی کی سنت ہے، اور نبی کی سنت ادا کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور نبی کی سنت ہمیں، کیونکہ ہم نبی امتی ہیں اپنے نبی کے، تو پھر وہ ہمیں ان کے طور طریقوں پر ہی چلنا چاہیے، اور اسی سے زیادہ ہمیں تبھی تو ثواب ملتا ہے کہ اگر تم منافقوں کی طرح بلا عذر مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو تو اپنے نبی کی سنت چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ پھر اب بھٹک جاؤ گے، مطلب اگر اپنے نبی کی سنت، گمراہ کا مطلب نہ بھٹک جانا، صحیح رستے پہ نہ چلنا، کیونکہ اگر آپ نبی کی سنت کی اپناؤ گے تو پھر آپ صحیح رستے پہ رہو گے،
پھر آپ بھٹکو گے نہیں، جیسے اس کی بہت سخت وعید ہے۔ تو نماز اس لیے مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو جا کے وہ مسجد میں نماز ادا کریں، نہ کہ گھر پہ۔ اب یہ ٹاپک ہے نماز کے فوائد اور ثمرات۔ نیکسٹ، اب نماز کے فوائد کیا ہوتے ہیں اور ثمرات کیا ہوتے ہیں اگر انسان نماز پڑھے گا، ادا کرے گا تو؟ گھر سے مسجد کی طرف چل کر جانا اور مسجد میں نماز کو اس کی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرنا انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط رکھتا ہے۔ یعنی آپ اگر مسجد کی طرف جائیں گے اور مسجد میں جا کر نماز ادا کریں گے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا ہم پر اثر کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اسے جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے آپ کو یہ مضبوط کرے گا۔ جسم بھی آپ کا مضبوط رہے گا اور آپ کا روح بھی، اس سے مضبوطی آئے گی۔ فجر کی نماز کے لیے صبح کو بر وقت اٹھنا، چہل قدمی کرتے ہوئے مسجد جانا ذات خود ورزش کا درجہ رکھتا ہے، جس سے انسان کو روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے، کیونکہ ہمیں ہی جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز ادا کرو، اچھے کام کرو، برے کاموں سے رکو، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے نا۔ اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اس میں تو اللہ ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہمارا مقام ہوگا، ہم آخرت میں مطلب جنت میں ہم جائیں گے، دوزخ سے بچیں گے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جب دیکھیں اب اتنی زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے باجماعت نماز ادا کرنے کی، مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کی، کہ اس سے فائدہ ہم ہی کو حاصل ہو رہا ہے۔ اور فائدہ کیا حاصل؟ اس میں پہلا جو آپ دیکھیں، آپ نے ابھی سنا ہے کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا، خصوصاً فجر کی نماز مطلب صبح ویسے بھی چہل قدمی کرنا، اٹھنا جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور ورزش کا درجہ رکھتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے صبح کو بر وقت اٹھنا، چہل قدمی کرنا، مسجد جانا ذات خود ورزش کا درجہ، جس سے انسان کو اس کو کیا ہوتا ہے؟ روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن ٹاپک ہے مسجد میں باجماعت ادا کرنے سے انسان محلے داروں اور دیگر نمازوں سے ملاقات کی وجہ سے ان کے حالات سے باخبر، دکھ درد سے آگاہ اور خوشی و غم کا احساس کر کے ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ امور کا خیال رکھنے سے انسانی معاشرہ ترقی پاتا ہے۔ دوسرا کیا فائدہ حاصل ہوگا جب ہم باجماعت نماز ادا کریں گے؟ تو مطلب ظاہرہ گھر میں ادا کریں گے تو ہمیں، یا گھر سے نکلیں گے نہیں تو ہمیں کیا خبر ہوگی کہ ہمارا جو ہے محلے دار یا جو ہمارا ہمسایہ ہے وہ کسی مشکل میں ہے یا کوئی کسی اور مسئلے میں ہے، تو پھر کسی دکھ درد میں ہے، تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب جائیں گے، ظاہر ہے باجماعت نماز ادا کریں گے تو اور بھی آپ کے ہمسائے نمازی جو بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، تو اس سے پھر آپ کو ان کے دکھ درد کا بھی احساس ہوگا اور ان کے دکھ درد سے آگاہ آپ ہوں گے، ان کی خوشی اور غمی کا آپ کو احساس ہوگا اور آپ ان کے دکھ درد میں شریک بھی ہوں گے۔ اس سے ملاقات ہوگی، مطلب دوسرے اپنے ہمسایوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی اور آپ ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، اور اسی سے انسانی معاشرہ ترقی پاتا ہے۔ نماز ہمدردی، اثار، اخوت و محبت اور رواداری جیسے جذبات پیدا کرتی ہے۔ یعنی نماز سے کیا ہوتا ہے؟ ہمدردی بھی دوسرے انسان کے لیے، اثار، قربانی، اخوت اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور رواداری جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ خشوع و خضوع والی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ خشوع اور خضوع سے کیا مراد ہے؟ کہ اچھی طرح نماز کو ادا کرنا، کہ یعنی آپ اس کے تمام فرائض واجبات ادا کرتے ہوئے نماز کو ادا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی توجہ بالکل نماز پر ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ جو آپ پڑھ رہے ہیں ان الفاظ پر آپ کی، اس کے پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، پورا دھیان اس پر ہونا چاہیے، اور پورے اس کے واجبات فرائض کو ادا کریں اچھے طریقے سے۔ یہ خشوع و خضوع ہو گیا۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ کہ نماز انسان کو کیا کرتی ہے؟ بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، یعنی انسان کے اندر وہ ہے بے حیا نہیں ہوتا اور نہ اس میں کوئی برائی ہوتی ہے، اور تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ انسانی نفس کا تزکیہ کرتی ہے، بہترین ذریعہ۔ اب یہ ہے کہ ہمارا جتنا بھی یہ پڑھا ہے، ہم نے ریڈنگ کی ہے نماز کی، اس کا حاصل کلام کیا ہو گیا
یہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طہارت کا خیال کرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم طہارت کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی، کہ مکمل پاکیزگی کا خیال رکھتے ہوئے خشوع اور خضوع آپ کو بتا دیا کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں، تاکہ ہم نماز کے روحانی، جسمانی اور معاشرتی اثرات سے فائدہ حاصل کر سکیں اور دین کی حقیقی روح کے مطابق دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکیں، اور تاکہ ہم دین کی حقیقی روح کے مطابق دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔